ہے تو کتنی محبت ہے. اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ سے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، جنہوں نے حضور کے سامنے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کے بادشاہ تو ناز و نعمتوں میں پل رہے ہیں اور آپ تو پوری کائنات کے سرتاج ہیں. یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے. آپ اس چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے اور آپ کے جسم کے اوپر نشان پڑے ہوئے. قربان جاؤں، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا غرض، ان کو دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وہ دنیا تک ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ہمارا دنیا سے کیا تعلق، آخرت میں سب کچھ ہمارے لیے. یہ ہے غنا کی دولت. آج اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، اپنی امت کو فرمایا کہ مجھے تمہاری اوپر شرک مرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنے جانب تمہاری اوپر جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دین سے دور ہو جاؤ گے. نمبر 16 آیت نمبر 128. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. 16ویں پارے کا 16واں رکوع سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 128 519 نمبر صفحہ جی. پچھلا درس آیت نمبر 115 سے شروع ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا اور وہ بھول گئے، لیکن انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی جان بوجھ کر نہیں کی، ارادتاً نہیں کی. پھر اس کی تفصیل بیان کی کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے انکار کر دیا. اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے، خیال کرنا کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، اور جنت سے تم نکل گئے تو پھر تم مشقتوں میں پڑ جاؤ گے. تو جنت کے اندر تو مشقت کا نام و نشان نہیں ہے. یہاں تو آپ کے لیے بھوک بھی نہیں ہے جنت میں، اور ننگا پن بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے، اور دھوپ سے بچاؤ کی فکر بھی نہیں ہے. یعنی نہ کپڑے کی فکر، نہ مسکن کی فکر، نہ بھوک مٹانے کی فکر، نہ پیاس بجھانے کی فکر. شیطان نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کے دل میں اور کہا، آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت نہ بتلاؤں کہ جس کو کھائے اور تو ہمیشہ زندہ رہے؟
تیری بادشاہت کبھی پرانی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے اس نے حملہ کیا۔ آدم علیہ السلام اس کے وسوسے کا شکار ہو کر اس درخت کو کھا بیٹھے۔ جو ہی وہ درخت کھایا تو ان کے شرمگاہیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئیں، جنتی کپڑے اتر گئے۔ تو فوراً حضرت آدم اور حضرت حوا نے جنتی درختوں کے پتے توڑ کر جسم پر اوڑھنا شروع کر دیے، اور آدم علیہ السلام سے یہ جو معاملہ ہوا، اور آدم علیہ السلام اس لغزش کا شکار ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اپنے رب نے انتخاب کر لیا، ان کو نبی بنا لیا اور ان کی طرف رجوع کر لیا، اور ان کو ہمیشہ ہدایت پر مستقیم کر دیا۔ تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب زمین کے اوپر اتر جاؤ جنت سے۔ ابلیس کی ذریت اور آدم تیری ذریت یہ اب ہمیشہ کے لیے دشمن ہوگی، اور پھر اگر تمہارے پاس، انسانیت کے پاس میری جانب سے ہدایت پہنچے رسولوں کی شکل میں یا آسمانی کتابوں کی شکل میں، تو جس آدمی نے بھی میری ہدایت کی تابعداری کی وہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ جہنم میں جا کر بدبخت نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی نے آسمانی کتابوں سے منہ موڑا تو اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے، دنیاوی زندگی کو سکون اس کا برباد کر دیں گے، اس کی راحت کو ختم کر دیں گے، اور قیامت کے دن اول وہلے کے اندر اس کو قبر سے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ پوچھے گا اللہ میں تو دنیا کے اندر دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں دکھایا، اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اسی طرح ہم نے تجھے اندھا اٹھایا کہ دنیا میں تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی، تو نے ان کو پس پشت ڈال دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اور جو بھی شریعت کی حدوں کو پھلانگتا ہے اس کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور جو بھی اپنے رب کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لاتا اسے بھی ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ پچھلے درس کا خلاصہ تھا۔ بھئی کوئی ساتھی رضاکارانہ طور پہ ڈیوٹی اس چوک میں اگر کر لینا، کیونکہ ادھر محلے میں شادی ہے اور یہ بچے بار بار آواز تنگ، اس سائیڈ والے ساتھی سن نہیں سکیں گے، ہماری مجبوری ہے، سپیکر نہیں ہے، تو کوئی ساتھی رضاکارانہ طور پر یہ ڈیوٹی انجام دے دے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو تھوڑا سا خاموشی سے اس کو کور کریں آپ کہ باقی ساتھیوں کا درس خراب نہ ہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دل میں خود ڈال دیا ہے۔ ہمارے پڑوس میں جب کبھی شادی ہوتی ہے نا تو لوگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا دورانیہ کتنا ہے۔ تو یہ انعام الہی ہے کہ لوگ ہمیں تنگ نہیں کرتے، وہ جیسا بھی کر رہے ہیں۔ وہ آج بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کا دورانیہ کتنا ہے، میں نے کہا انشاءاللہ ہم 9 بجے تک ختم کر لیں گے۔ تو وہ اپنے پروگرام کو اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مدد ہے، ہماری طرف متوجہ ہے۔ تو ہم نے اب اللہ کی مدد کو لینے کے جتنے طریقے ہیں ہم ان کو لینا ہے۔ ہدایت کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ کس وقت کس کو دے دے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہدایت کے اوپر مستقیم رکھے۔ توجہ فرمانا بھئی، اب اس صورت کے اخیر میں اس امت کو، امت محمدیہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ امت کی 2 قسمیں ہیں، امت اجابت اور امت دعوت۔ امت دعوت کہتے ہیں ساری انسانیت جب نبی علیہ السلام مبعوث ہو گئے تو یہ ساری امت جو ہے یہ آپ کی امت دعوت ہے، اور جن جن نے مان لیا یہ امت اجابت ہے۔ امت دعوت کو خطاب ہے، افلم یعد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون۔ یہ جو لوگ حضور کی دعوت کو نہیں مان رہے، قریش مکہ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہدایت کا سبب نہیں بنی کہ ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی ان سے پہلے؟ قوم صالح ہلاک ہو گئی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پیغمبر کے مقابلے میں آ کر ہلاک ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، قوم
لوط ہلاک ہو گئی، مدین کی بستیاں ہلاک ہو گئیں، تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز ہدایت کا سبب نہیں ہے کہ وہ بھی تو پیغمبر تھے، اور یہ تو ساری کائنات کا تاج ہے امام الرسول جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، ان کو ہم نے ہلاک کیا، ان کی ہلاکت کیا ان کے لیے ہدایت کا سبب نہیں بن رہی؟ یمشون فی مساکنہم، جو انہی کے کھنڈرات سے، انہی کے رہائش والی جگہوں سے گزر کر جاتے ہیں۔ چونکہ یہ مکہ والے لوگ تجارتی تھے، میں ابھی سیرت کے مضمون کو شروع کیا ہے، جو ساتھی شروع سے سن رہے ہیں، تو یہ قریش کے قافلے کی تجارت کا ہر جمعے کے اوپر تذکرہ ہوتا ہے۔ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، ملک یمن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ زراعت، باغبانی وغیرہ تو وہاں تصور ہی نہیں تھا، تجارت ہی ان کا مشغلہ تھا۔ تو یہ ان اسفار میں وہاں سے گزر کر جاتے ہیں، اور وہاں جو بستیاں تھیں وہ بھی اپنے زمانے میں بادشاہ تھے، اپنے زمانے میں وہ اپنے ایک تہذیب رکھتے تھے، اپنی ایک شناخت رکھتے تھے، ان کا سکہ دنیا میں جاری تھا، لیکن آج ان کی تہذیبیں مٹ گئیں، ان کے مسکن مٹ گئے، صرف پیغمبروں کی مخالفت کی وجہ سے۔ تو یہ گزر کر جاتے ہیں، کیا یہ عبرت بن کر ان کے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہے؟ بندہ مر بہنا نا، ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، فوت ہو گیا، ہمارا ہم عمر تھا، تو فوراً دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے نا کہ کل میرا وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ پھر مندمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی دنیا میں، آج میں بیٹھا ہوں نا تو میں نے مرنا ہے، مجھ سے پہلے میرے کتنے آباء و اجداد چلے گئے، اس شہر کے کتنے سردار تھے جو چلے گئے، کتنے چودھری تھے جو چلے گئے، اور آج ان کی قبروں کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے، بعض کی قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا، اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نہ جانے کب تک جائے گا، کتنے لوگ ہزاروں سال سے قبر کی زندگی کے اندر سہولت کے ساتھ یا عذاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو پیغمبروں کے مقابلے میں جتنی بستیاں آئیں، قریش مکہ کے اسفار میں، رستے میں ان کی بستیاں ہیں، یہ وہاں سے گزر کر جاتے ہیں، کیا ان بستیوں کی ہلاکت ان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ بستیاں ان کو ہدایت دے دیتی؟ ان فی ذالک لآیات لأولی النہی، بے شک اس معاملے میں عقل والوں کے لیے دلائل موجود ہیں۔ اختے نہیں بھائی، کملا بولنے تے سیانا قیاس کرے، تو عقل والے ہی ان چیزوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں تباہ ہو گئے، کل یہ بھی بستے تھے، کل یہ بھی ڈیل ڈول کے مالک تھے، یہ دنیا سے تباہ ہو گئے، آج ہم پیغمبر کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو کیا خدا عاجز آ گیا ہے، وہ ہمیں تباہ نہیں کر سکتا؟ تو یہاں کہا گیا ہے عقل کے لیے النہا، نہا کا معنی رکاوٹ ہوتا ہے، عقل کو نہا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عقل انسان کو اللہ نے ایسی نعمت دی ہے جو انسان کو بری چیزوں سے رکاوٹ ڈالتی ہے۔ خود عقل اگر زندہ ہو نا، ضمیر زندہ ہو، تو یہ رکاوٹ ڈالتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ موضع تہمت ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ضمیر کے خلاف ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے، یہ کرامت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن کی عقلیں ایسی ہیں ان کے لیے یہ عبرت کا سامان بنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کے باوجود پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو کہتے ہیں کہ آپ میری مخالفت نہ کرو وگرنہ اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، تو یہ کہتے کہ تو اگر پیغمبر ہے نا خدا کا تو یہ دیر نہ کر، ابھی عذاب لیا، ابھی عذاب لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اگلی آیت میں، وَلَوْ عذاب میں کیوں فوراً نہیں دیتا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، عذاب نے آ کر ان کو چمٹ جانا تھا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر نہ ہوتا تباہی کا تو عذاب نے چمٹ آنا تھا۔ عذاب کیوں آیا، کیوں نہیں آیا؟ حدیث میں کچھ اور وجوہات بھی آتی ہیں۔ عذاب عمومی استیصالی عذاب، جو جڑ سے پوری امت کو کھیڑ دے،
جس نے نہیں مانا ہے پیغمبر کی بات کو، اس کی ایک وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عرش کو تھامنے والے فرشتوں کے ذریعے عرش کے ایک پائے کے ساتھ لکھوا دیا ہے، ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ عمومی عذاب نہ بھیجے، اللہ مہلت دے دیتا ہے کہ شاید یہ کہیں کسی موقع کے اوپر توبہ کر لے۔ اللہ نے 100 رحمتیں ہیں اللہ کے پاس، جس میں سے 99 رحمتیں اس نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ ایک رحمت کو ساری کائنات کی مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ اس رحمت کا یہ اثر ہے کہ باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، استاد شاگرد سے محبت کرتا ہے، شاگرد استاد سے محبت کرتا ہے، میاں بیوی سے محبت کرتا ہے، جانبین سے یہ محبت جاری رہتی ہے، دوست احباب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک محبت ہے، ایک رحمت ہے جو ساری کائنات میں تقسیم ہوئی، اور وہ ایسا رحیم ہے کہ 99 اس کے پاس ہیں، اس لیے وہ فوراً نہیں پکڑتا۔ وہ رحمت کے جذبے کی وجہ سے اس نے اپنے ذمے کر لیا ہے کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ غالب رہے۔ دوسری وجہ عذاب فوراً اس امت کو اس لیے نہیں پکڑتا، اس امت کو، پوری امت کو اللہ اس لیے تباہ نہیں کرتا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرا پیغمبر جب تک آپ ان میں موجود ہیں، میں آپ کے احترام کی وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو یہ بھی احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کی وجود کی برکت سے اس امت کو اللہ مجموعی طور پر ہلاک نہیں کرتا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تباہی اور ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، وقت سے پہلے کسی کے اوپر تباہی مسلط نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تیرے رب کی جانب سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی اور ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو لکانا لزاما، اس عذاب نے آ کر چمٹ جانا تھا۔ تم کس کھیت کی مولیاں ہو کہ تم کہتے ہو میرے نبی کو کہ عذاب لیا؟ لیکن بس میں اپنے ایک اصول جو میں نے بنایا ہے، اس اصول کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر ہے اندھیر اللہ کی حکمت میں دیر ہے۔ فاصبر علی ما یقولون، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ادھر کہتے عذاب لیا، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ فتنہ پرور ہے، کبھی کہتے کہ مکہ کے بستی کے لوگ آپس میں شیر و شکر تھے، اس نے آ کر ایک نیا دین متعارف کرایا، نوجوانوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا، اور اس نے معاذ اللہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے۔ حضور کے اوپر اعتراضات اور سخت جملوں کی بوچھاڑ ہوتی تو اللہ کے پیغمبر پریشان ہوتے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی اور ایک نسخہ شفا عطا فرمایا، نسخہ نجات عطا فرمایا۔ اور قیامت تک ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، دشمن چاہے کتنا کمزور ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے دشمن کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور اگر ہاتھ سے نہ پہنچا سکے زبان سے پہنچا دیتا ہے، کبھی غیبت کر کے پہنچا دیتا ہے، کبھی آبروریزی کر کے پہنچا دیتا ہے، کبھی بہتان لگا کر پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے ایک نسخہ یہاں کامیابی کے اصول دو ذکر فرمائے۔ میرا پیغمبر فاصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو کچھ آپ کے خلاف کہہ رہے ہیں آپ اس کے اوپر صبر کریں، آپ اس کے اوپر کیا کریں؟ صبر کریں۔ کامیابی کا نسخہ انتقام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دلیر وہ آدمی نہیں ہے جو مجموع کو پچھاڑ دیا کرتا ہے، آپ نے فرمایا دلیر وہ ہے جو بدلے کی قدرت رکھتا ہے اس کے باوجود معاف کر دیتا ہے، اور عزت بھی اسی کی ہوتی ہے۔ عزت اس کو کہتے ہیں جو لوگ دل سے احترام کرتے ہیں، عزت اس کو نہیں کہتے کہ لوگ آخر دن بھاگو اگو نہ ملے تے پچھو نہ تے منہ تے ملک جی تے پچھو آ کے تھوڑا لگے تو آنے اس کا علاج ہے۔ تو نسخہ کیا دیا؟ فاصبر علی ما یقولون، کہ آپ کا مخالف جو کچھ آپ کے اوپر کہہ رہا ہے آپ انتقام کی فکر میں نہ رہے۔ اور تجربہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جو آدمی انتقام کی فکر میں رہتا ہے، اپنے مخالفین سے انتقام کی فکر میں، وہ اسی انتقام کی فکر میں
اپنے آپ کو تباہ و برباد کر بیٹھتا ہے اور کامیابی اس کے قریب بھی نہیں آتی. کامیابی ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہزار آپ کو اختلاف ہو لیکن جس انداز میں اکابر کی شان کو مولانا بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا جو طرز عمل ہے کہ تمہارے دشمن جو بھی تمہارے بارے میں کہیں کبھی بھی ان کا نام نہ لو, ان کا نام لے کر ان کی بات کرنا گویا ان کو اہمیت دینا ہے, ان کے تذکرے میں اضافہ کرنا ہے. وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے آپ اپنی زبان کے اوپر ان کا نام بھی نہ لو, ان کو بے آبرو کر دو, نام نہ لے کر ان کو بے وقت کر دو, ان کی ساری توانائیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہارا پروگرام آگے چلتا رہے گا. اپنی ذات کا دفاع نہ کرو, انتقام نہ لو, فصبر صبر کرو. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس. ایک تو صبر کرنا ہے, دوسرا اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے پروگرام میں تو اپنے رب کی حمد بیان کرو, اپنے رب کی تسبیحیں بیان کرو قبل طلوع الشمس سے, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے, وقبل غروبها اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے, ومن آناء اللیل اور رات کے کناروں کے اندر, فسبح واطراف النہار اور تسبیح کریں دن کے کناروں کے اندر, لعلک ترضی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ آپ راضی ہو جائے تاکہ کیا نسخہ دیا؟ دشمن آپ کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں آپ ان کی بات کی طرف توجہ بھی نہ دیں, ان کے انتقام کی فکر میں نہ رہیں, بلکہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں. اور دوسرے سارے جملے کا خلاصہ میں یوں کہہ لوں تو بے جانا ہوگا, اپنی رب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں, نتیجتاً لعلک ترضی, اللہ آپ کو راضی کر دے گا, اللہ آپ کو. تو یہاں آسان لفظوں میں اگر یوں سمجھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نماز کو تسبیح و تمحید کی شکل میں ذکر کر دیا. طلوع سے پہلے کون سی نماز ہے؟ طلوع. غروب سے پہلے کون سی نماز ہے؟ اور رات کے کناروں میں کون سی نمازیں ہیں؟ عشاء اور مغرب. اور دن کے کنارے میں نماز ایک ہی بجتی ہے, تو کم از کم نماز تو پڑھے. اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو مدد مانگو, بالصبر, بولو بولو, بالصبر والصلاۃ. کس چیز کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. کام اپنے مشن میں کامیابی کے دو اصول اللہ نے ذکر فرمائے ہیں. کامیابی چاہتے ہو, دشمن کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے صبر اختیار کرو اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو. اور رب کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے, سب سے بڑا ذریعہ. تو یہاں ایک بدماش ہے, وہ کہتا ہے جی نماز رب کی انڈائریکٹ ملاقات ہے, میں ڈائریکٹ کرا دیتا ہوں. عجیب عجیب تک ہے. اور لوگ دھڑا دھڑ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں. میں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں, ہم صرف مسلکی اختلافات کو میں الجھا کر قوم کو ان کفریہ افکار کے لوگوں کا رستہ نہیں روکیں گے تو پھر کہاں تک بات پہنچ جائے گی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا آخری جملہ لعلک ترضی, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. آپ انتقام نہ لیں, صبر کریں, رب سے اپنا رشتہ نماز کی صورت میں مضبوط رکھیں, نتیجتاً لعلک ترضی, تاکہ اللہ آپ کو راضی کر دے. میرا پیغمبر آپ جب قیامت کے دن آئیں گے نا تو میں آپ کو حق دوں گا کہ آپ اپنی امت کی سفارش کریں. آپ اپنی امت کی سفارش کریں گے, میں آپ کے ساتھ آپ کی امت کو جنت میں بھیج دوں گا. اور میرا پیغمبر تو راضی ہو جائے گا, تو راضی ہو جائے گا اپنے ساتھیوں کو جنت میں لے جا کر, اور تیرے دشمن جہنم میں جلیں گے. لہذا کامیابی چاہتے ہو, آپ انتقام نہ لیں, آپ صبر کا طریقہ اختیار کریں اور نماز کی صورت میں اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ قائم و دائم رکھیں. اپنے پروگرام کے اندر کمی نہ دکھائیں. ولا تمدن عینیک. اب ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمائی. حضور نے کیا دیکھنا تھا؟
حضور کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ۔ آج بھی ایک شادی تھی ادھر ہمارے محلے میں، تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی کہہ دی کہ مولوی صاحب کوئی بات کر دیں، تو اللہ نے اس وقت میرے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور اسی آیت کے تناظر میں میرے ذہن میں وہ بات گھومی اور میں نے کچھ بات کہہ دی بے ڈنگی سی، لیکن یہاں سمجھ لیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سنو میرا پیغمبر، آپ کی آنکھیں ان لوگوں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے جن میں قسم قسم کے لوگوں کو ہم نے دنیا کی چیزیں، دنیا کی پھول پھل اور دنیا کی رونقیں ایک خاص وقت تک کے لیے ہم نے ان کو دی ہیں، آپ للچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ ان کی طرف، یہودیوں کو ہم نے کتنا مال دیا، عیسائیوں کو کتنا دیا، مشرکوں کو کتنا دیا، خدا کے منکروں کو کتنا دیا، پیغمبر کے منکروں کو کتنا دیا۔ دنیا میں جس کو دنیا کے ناز و نعمت ملے ہیں، آپ ان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی، یہ تو ہم نے صرف ان کو آزمائش کے لیے دی ہیں، یہ تو ہم نے ان کو، سمجھو بہت بڑا اصول دیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ جو ہمیں شوق ہوتا ہے نا تعلقات کا، اور پھر شیطان بڑے عجیب طریقے سے ہماری ذہن سازی کرتا ہے، جی تعلقات کبھی نہ کبھی کام آ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، چھوڑ دو تعلقات کے بکھیڑو، اللہ کے ساتھ سلو کر لو، جب وقت بنا اللہ تعلق خود بخود پیدا کر دے گا۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہوا تو جس کے ساتھ آپ وقت کے اوپر وعدہ نبھانے کے بنیاد کے اوپر تعلق کر پایا تھا، اسی کو آپ دشمن پائیں گے۔ یہ میں اکثر کہتا ہوں، اور ذہنی آبیاری کے لیے کہتا ہوں کہ اپنا تعارف یوں کروانا کہ جی میری وہ فلاں مربے والوں سے دوستی ہے، فلاں عہدے والے سے دوستی ہے، یہ ذہنی خفت اور ذہنی کمزوری اور ذہنی غلامی کی دلیل ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، خودداری کی نعمت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ حضور یوں دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے پاکیزگی کا سوال کرتا ہوں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، والغنی، اللہ میں تجھ سے غنا کا سوال کرتا ہوں۔ بھئی کسی کے پاس عہدہ ہے اللہ نصیب کرے، کسی کے پاس اولاد ہے اللہ نصیب کرے، کسی کے پاس پیسے ہیں اللہ اسے نصیب کرے، لیکن تیری نظریں ادھر للچائی ہوئی نہیں جانی چاہیے کہ اس کے پاس پیسے ہیں اور میری دوستی پیسے والے کے پاس ہو، اس کے پاس عہدہ ہے میرا تعلق اس کے ساتھ ہو، یہ تو غلامی کی دلیل ہے۔ میرا پیغمبر، آپ دنیا داروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھیں، ہم نے جو قسم قسم لوگوں کو یہ دنیا کی نعمتیں دی ہیں، یہ صرف آزمائشیں ہیں، یہ صرف، میں بس ایک حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر، کھجور کی چٹائی کے اوپر آپ سوئے ہوئے تھے دوپہر کے وقت، حضرت عمر نے آ کر جگایا، آپ اٹھے تو قمیص نہیں تھی، آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان بنے ہوئے۔ اب دیکھو نا، ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے تو کتنی محبت ہے، اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا، اور جنہوں نے حضور کے ہاتھ سے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، جنہوں نے حضور کے سامنے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا کے بادشاہ تو ناز و نعمتوں میں پل رہے ہیں، اور آپ تو پوری کائنات کے سرتاج ہیں، یا رسول اللہ، آپ جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، آپ اس چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے اور آپ کے جسم کے اوپر نشان پڑے ہوئے، قربان جاؤں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا غرض، ان کو دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، وہ دنیا تک ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہمارا دنیا سے کیا تعلق، آخرت میں سب کچھ ہمارے لیے۔ یہ ہے غنا کی دولت۔ آج اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، اپنی امت کو فرمایا کہ مجھے تمہاری اوپر شرک مرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے اپنے جانب تمہاری اوپر جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری اوپر دنیا پھیلا دی جائے گی اور تم دین سے دور ہو جاؤ گی۔ آج کے کمائی کی فکر میں
بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے. اور کتنے لوگ ویزے لے رہے ہیں قادیانیوں سے, کتنے لوگ ویزے لے رہے ہیں عیسائیوں سے اور ان کے ساتھ عہد معاہدہ کر رہے ہیں, ایمان کو بیچ رہے ہیں. اور آج مسلمانوں کے اندر جو کلمہ پڑھنے والا لبرل طبقہ ہے وہ بالکل دین اسلام سے بیزار ہے. فقط ان کی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک جملہ ہے, وگرنہ نہ ان کا آخرت کے اوپر کوئی یقین ہے, نہ ان کا پیغمبر کے اوپر کوئی یقین ہے, نہ ان کا پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر کوئی یقین ہے. بس وہ دنیاوی ترقی ہی کو اپنا معیار سمجھتے ہیں اور اسی ہی کو وہ ایک منشور اور مشن کے طور پر دنیا میں متعارف کرواتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. فرمائے ان کی طرف نہیں دیکھنا. ورزق ربک کا, ورزق تیرے رب کا جو رزق ہے نا, خیرن جو تجھے دیا ہے وہی بہتر ہے, وابقا وہی باقی رہنے والا ہے. وہی اللہ نے جو رزق دیا ہے وہی باقی رہنے والا ہے, وہی بہتر ہے. میں آگے سمجھاتا ہوں اگلی آیت میں. وَأَمُرْ أَهْلَكَ, میرا پیغمبر آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, آپ اپنے گھر والوں کو, یہ اہل کا ایک معنی کر رہا ہوں, دوسرا معنی آپ اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرتے رہیے. کس چیز کا؟ حدیث میں آتا ہے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانا شروع کر دو. کتنی عمر کے؟ اور 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز مار کر پڑھاؤ, حالانکہ ابھی تک اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی, نہ 7 سال میں نہ 10 سال میں. 10 سال میں مارنے کا حکم ہے. اب 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانا شروع کر دو کا حکم ہے, تو اس کا واضح مطلب ہے کہ نماز اس کو پہلے سکھائی تو 7 سال سے پہلی جائے گی, تب وہ 7 سال میں پڑھنے کے قابل ہوگا. لیکن آج اس ماحول کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. خدا کے لیے اس طرف توجہ فرماؤ. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور خود بھی اس نماز کے اوپر ہمیشگی کیجیے. اس نماز کے اوپر اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ وہ بولتے نہیں ہے نا, سن کر بھی نہیں بولتے. اللہ اپنے پیغمبر کو, کہ میرا پیغمبر گھر والوں کو بھی متعلقین کو بھی نماز کا حکم کریے اور خود بھی نماز کے اوپر قائم. جو بکواس کرتے ہیں کہ دکھاؤ بھی قرآن میں کہاں نماز ہے, ان سے پوچھو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور کو کہا ہے, اور حضور نفلی نماز اس طرح پڑھتے تھے آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے, ورم آ جاتا. حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, پھر اتنی مشقت. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم سے فرض ہی نہیں پورے ہوتے بھائی. تو اللہ تعالی ناراض نہ ہو, اللہ ہمارے اوپر ہمیشہ اپنی رحمت سے کے ساتھ متوجہ ہو. تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے نا اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کرنے کے لیے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اس عنوان کے اوپر, لیکن چونکہ تھوڑے اشارے ہی کرنے مقصود ہوتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں انہی اشاروں کے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے. خود بھی اس کے اوپر نماز کے اوپر ثابت قدمی دکھائیے, ہمیشگی کریے. میرے پیغمبر, جب ایک پیغمبر کو معاف نہیں ہے اور استنجا نہ کرنے والے بدماش کو کیسے معاف ہے؟ نہیں سمجھ؟ جب ایک پیغمبر کو معاف نہیں ہے تو جڑا جو صحیح پلیت کی تھی وطرہ وہ آخر بھائی نماز کوئی نہیں. میں حیران رہ جاتا ہوں ان دلیلوں سے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم, قرآن سے دلیلیں دیتے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے گئے؟ جی لعلکم تتقون, تاکہ وہ متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں. تو جڑا پہلے ہی پرہیزگار ہو روزے رکھن دی لوڑ کے, روزے اس واسطے رکھوائے گئے تاکہ پرہیزگار بن جائے. تو جڑا پہلے ہی پرہیزگار, وہ پرہیزگاری دا معنی کہ بھائی شوگر ہے تو چینی گھٹ کھا, ٹھیک ہے, بواسیر ہے تو مرچا نہ کھا. یہ پرہیزگاری تو تھوڑے اندر ہو سکنی. یہ سا ٹنگی گیا تو سٹیرائڈ گن گن لوگوں دے مشکل کشا ہیں.
ایسی ایسی چیزیں، اور آپ کہاں بس رہے ہیں؟ رب کائنات کی قسم، اگر ہمارے پاس قرآن و سنت کی نعمت حقیقی شکل میں موجود ہے، ہم اس کا احترام نہیں کریں گے، ہم اس کی فکر کو عام نہیں کریں گے، تو باطل دن دنا کر قرآن و سنت کی تعبیرات کو مٹا دے گا۔ اور اگر ہم اپنی محنت جاری رکھیں گے، اللہ اس محنت کی برکت سے باطل کو خود پاش پاش کر دے گا۔ تو جاری رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، میرا پیغمبر نماز گھر والوں کو بھی حکم دی اور خود بھی نماز کی پابندی کرو ہمیشہ۔ جب نبی پر معاف نہیں ہے، کسی اور کے اوپر معاف ہو سکتی ہے؟ اور پھر میں ان جاہلوں کے اوپر بس تو نے پیر بڑھائی وطنا تے پیر نماز تک کو نہیں پڑھنے، آدھے نہیں یہ کعبے پڑھانے تے بس ٹکر تیڑے گھر کھانے تے نماز کعبے پڑھانے، ٹکر تو نہیں لبنے ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پیر ہی کیسا ہے جو نماز نہ پڑھے؟ ہمارے دادا جی مرید تھے، میاں والی کے حضرت صاحب تھے، ان کے مرید تھے، تو لوگ ان کے پاس جاتے کہ حضرت جادو ہو گیا، وہ فرماتے کہ مرید میرا ہوئے اور 5 ٹائم دی نماز پڑھے، اس سے جادو نہیں تھی سکا۔ ہونا لے پھر پتہ نہیں کہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو نماز سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہے اللہ کی راضی کرنے کا۔ لا نسألک رزقا، میرا پیغمبر آپ نماز خود بھی پڑھتے رہیے، اپنے متعلقین کو بھی حکم کرتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ دنیا کے جو آقا ہوتے ہیں نا، وہ اپنے غلاموں اور نوکروں سے روزی کمواتے ہیں۔ لوگ نوکر کیوں رکھتے ہیں؟ کہ یہ ہمیں کما کر دیں گے نا۔ اللہ مالک حقیقی ہے، مالک حقیقی کہہ رہا ہے اپنے پیغمبر کو، میرا پیغمبر لا نسألک رزقا، میں ایسا مالک ہوں کہ اپنی مملوک سے روزی نہیں کموانا چاہتا، بلکہ کیا ہے، نحن نرزقک، ہم تو آپ کو خود روزی دیتے ہیں۔ واحد مالک اللہ ہے جو روزی کمواتا نہیں ہے بلکہ اپنی مملوک کو روزی دیتا ہے۔ اب انسان کا کیا کام ہے بھائی؟ زمین وتر کے اوپر لے آنا، اس کے اندر دانے بکھیر دینا، دانے کوئی الٹا گیا، کوئی سیدھا گیا، کوئی کھڑا، کوئی لیٹا، ان کو سیدھا کس نے کیا؟ دانے کے اندر پیداواری صلاحیت کس نے ڈالی؟ پکنے کی صلاحیت کس نے ڈالی؟ مگر نہ پک ونجے سارا کوئی توے تے روٹی سٹی نہ ونجے دھریجی نہ ہوئے، 6-7 سال عذاب نہیں کہ دے ایسا اج تک گینے پے ہیں اچھالی والے کہ دھریج کو نہیں، کیڑی قوت ہے جس اس دانے دے اندر دھریج ختم کر دیتا کہ پکڑ دے قابل ہی نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزی ہمارے ذمے ہے، ہم آپ سے روزی نہیں کمانا چاہتے۔ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ روزی والا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ روزی کو بہانہ بن کر اطاعت ضروریہ سے روگردانی کی جائے۔ ملازموں یاد رکھو، ایک فرض ہے اللہ کا اور ایک فرض ہے حکومت کا۔ جب مقابلہ آ جائے اللہ اور حکومت کے فرض کا، اس وقت مقابلے میں اللہ کے فرض کو ترجیح دینی ہے۔ لیکن یہ نہیں نا بے ڈیوٹی آل ٹائم نفل پڑھتے نفل پڑھتے نہیں، جہاں ڈیوٹی آئے تو مسلح گھت کے نفل پڑھن لگ بنجے۔ نفل اطاعت ضروریہ نہیں ہے، فرض نماز، واجب نماز یہ ڈیوٹی کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ ہاں نفلی نماز کی اگر آپ کو اجازت نہیں ہے تو آپ وہاں نہ پڑھیں، اپنی ڈیوٹی کریں، ہر چیز کو گڑبڑ نہ کریں۔ تو رزق کو بہانہ بنا کر اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی اجازت، اور آج یہی معاملہ ہے۔ ہم نے اللہ کی اطاعت کو پیچھے چھوڑ دیا، رزق کے بکھیروں میں پڑ گئے، نہ رسمت پیسے پورے، نہ اسپتال پیسے پورے، نہ مقدمے واسطے پیسے پورے، نہ عزت بچاؤن واسطے پیسے پورے، نہ صحت واسطے، نہ خیرخائی واسطے، نہ رشتہ برکت، نہ رشتہ ساڑے حاجی رمضان صاحب اللہ نواز صاحب والدین انہوں نے رشتے بے ایمان تھی گئے، یہ جان پیٹ بے ایمان تھی گیا۔ بھائی جب اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، غلط طریقے سے روزی کمائی، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا، رشتے ماں بیٹا باپ کا نہیں رہا، باپ بیٹے کا نہیں رہا، ماں بیٹی کی نہیں رہی، بیٹی دوست کا نہیں رہا، اور اللہ کے ساتھ سلو کر لے تھوڑا بھی انشاءاللہ برکت کا باعث بن جائے گا۔ فرمایا روزی نہیں کمانا چاہتے، ہم روزی دینا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام اہل تقویٰ کے لیے ہوگا۔ انجام کیا ہے؟ جنت۔ جنت کس کے لیے ہوگی؟
अहले तकवा की। वकालू, ये लोग कहते हैं, लौला यातीन बिआयतिन मिन रब्बी, अगर ये पैगंबर है तो अपने रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं लेकर आया। हाँ, जालिमों ने देखा कि भाई वो चांद दो टुकड़े हुआ, जालिमों ने कंकरियों को कलमा पढ़ते देखा, दरख्तों को सलाम करते देखा, फिर कहते हैं कि कोई निशानी क्यों नहीं लेकर आया। अवलम तातिहिम बय्यनतु मा फिस सुहुफिल ऊला, तो जिनको जवाब दो मेरा पैगंबर, क्या इनके पास जो पहली किताबें हैं उनकी शहादत इनके पास नहीं आ चुकी कि जिस पैगंबर के ऊपर जो किताब आई है, इस किताब में जो मजामीन हैं ये मिन्नवान वही मजमून हैं जो इंजील के अंदर थे, जो तौरात के अंदर थे, जो जबूर का कलाम था। तो इस पैगंबर ने तो किसी के पास पढ़ा भी नहीं है, ये तो उम्मी है, न जाहिरी तौर पर पढ़ सकते हैं न जाहिरी तौर पर लिख सकते हैं, लेकिन साबका मजामीन की जो इबारतें थी उनको अपनी इस किताब से फर्क सुना दे रहे हैं। क्या ये शहादत काफी नहीं है? या इसका दूसरा माना यह है कि जो उन किताबों के अंदर था उसकी शहादत ये कुरान दे रहा है, या उन किताबों की शहादत ये कुरान दे रहा है, या इस कुरान के मजामीन की शहादत वो किताबें दे रही हैं। क्या ये खुद काफी नहीं है मौजूदा होने के लिए, निशानी होने के लिए कि एक आदमी जो स्कूल में न गया हो, जिसने किसी उस्ताद के सामने बैठकर तख्ती भी न लिखी हो, इमला भी न लिखी हो, वो ऐसा मुहय्यरुल उकूल कलाम पेश कर देता है और इसके अंदर सच्ची पेशनगोइयां, फसाहत और बलागत की जामे किताब, दुनिया के उकला, दुनिया के फसीह और बलीग चैलेंज के बावजूद एक सतर बनाने से भी आजिज हो जाए, तो क्या ये निशानी काफी नहीं है इसके रब के जानिब से होने की। वलौ अन्ना अहलकनाहुम बिअज़ाब, असल बात यह है अगर हम इनको मिन क़ब्ल ही, इस कुरान के आने से पहले हम इनको हलाक कर देते, अगर इस कुरान के आने से पहले हम इनको क्या कर देते, हलाक कर देते। लकालू, अब पैगंबर की बात तो मान नहीं रहे ना, अब तो हमें बहाना भी बन गया इनको तबाह करने का, हम फिर भी इनको मोहलत दे रहे हैं। अगर सूरत हाल दूसरी होती कि कुरान के आने से पहले हम इनको हलाक कर देते, तो फिर ये क़यामत के दिन आते, लकालू, तो ये आकर यूं कहते, रब्बना, आए हमारे परवरदिगार, लौला अरसलता इलैना रसूलन, क्यों नहीं आपने हमारे पास कोई रसूल भेजा, फनत्तबि आयातिका मिन क़ब्ल अन नज़िल्ला व नहज़ा, हम तेरी आयात की ताबेदारी करते जिल्लत और रुसवाई से पहले पहले। अल्लाह अगर कोई रसूल आता, अल्लाह अगर कोई किताब आती, तो आज हम जिल्लत में न पड़े होते, आज हम रुसवाई में पड़े होते। इसलिए हमने रसूल भेजा, इसलिए हमने कुरान भेजा, ताकि हुज्जत इनके ऊपर ताम हो जाए, कल ये बहाना न बना सके कि हमें कोई समझाने वाला नहीं आया था। इसलिए हमने कुरान भी भेजा, इसलिए कुरान के समझाने के लिए पैगंबर भी भेजा है, ताकि आज ये बहाना न चल सके। कुल 3 दाड़े वाला नहीं, 16वें सिपारे ने आखिरी कुल मेरा पैगंबर इन्होंने 10 छोड़, दुनिया के अंदर अगर कुरान को नहीं मानते तो याद रखो कुल्लुम मुतरब्बिसुन, एक कुल है, एक कुल है जी। कह दो मेरा पैगंबर, पहला कुल कह दो, दूसरा कुल सारे, मुतरब्बिसुन तुम सारे इंतजार करो, फतरब्बसू हम भी, मुतरब्बिसुन फतरब्बसू हम भी इंतजार करते हैं, तुम भी क्या करो, इंतजार करो। मौत के बाद फसतालमूना, इल्मी फैसला दुनिया में हो गया है, हक व सदाकत की किताब आ चुकी है। इसके मजामीन को देखकर अगर हक और सदाकत को तुम नहीं पहचान सकते तो मेरा पैगंबर इनको कह दो कि इंतजार करो, बस एक ही तरीका है, तुम भी करो हम भी करते हैं। फसतालमूना, अनकरीब मौत के बाद पता चल जाएगा, मन अस्हाबुस सिरातिस सविय्य व मन इहतदा, कौन दुरुस्त रास्ते पर था, कौन हिदायत के ऊपर था, किसका रास्ता गलत था, किसका रास्ता ठीक था, ये सब कुछ मरने के बाद पता, अमली फैसला जन्नत में पहुंचकर और जहन्नम में पहुंचकर हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। तो फिर यही है, कह सकते हैं ना, दुनिया में अगर कुरान को देखकर, पैगंबर इस्लाम को देखकर, पैगंबर के हाथों के ऊपर मौजज़ात देखकर तुम्हें अगर हक व सदाकत की समझ नहीं आती तो इंतजार करो मौत का।
موت کے بعد عملی طور پر پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں کھڑا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے اندر ہی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خیر و ابقا۔ اے دعا منگی کرو اللہ جڑا تو اساں دتا اس دے تے راضی راون دی توفیق عطا، وگرنہ جڑا اے اس سے ہدایت تو روح گردانی دا نتیجہ کہ سونا والے سارے لوگ ناراض بھی تھی نے ملکال مننا سارے چاپلوس ہیں، اور ساڈے ایم این اے اور ایم پی ایز نو بھی پتہ بھئی چاپلوس قوم ہے، انہاں دا فیتا اختر آؤ تو راضی تھی وین، انہوں نے دارے تے ون پڑھو تو انہاں دا نتیجہ سی ویکھ نہیں پہ۔ اگر آج خودداری کی دولت آ جائے اور ہم نہ دیکھیں کوئی ایم این اے آ رہا ہے یا ایم پی آ رہا ہے، ساڈا منہ اس پاس سے ہوئے وہ ساڑھے پیچھے پیچھے ٹرس، وجہ یہی ہے کہ جب ہم ان کے پیچھے تو وہ روح گردانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ اس استغنا کی دولت نصیب فرمائے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ۔ الحمدللہ اللہ نے آج 16 پارے مکمل کر دیے، اللہ آگے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کی 5ویں شرط وقت کے بیان کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ بھئی یہ سوشل میڈیا والے ساتھی جو ہیں، ایک ساتھی کی ڈیوٹی یہ لگائیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا فقہ کا مسئلہ، اس کا کلپ الگ بنا لیں، کوئی ساتھی مستقل اس کے اوپر کام کرے، اس کو جتنا پڑھا ہے ہم نے وہ الگ الگ عنوان کے تحت اس کو 1-2 منٹ کا کلپ بنائے تاکہ کسی کا فائدہ ہوتا رہے۔ نماز فجر کا وقت بیان کرو، نماز فجر کا یہ مسائل سمجھیں، پھر گھروں میں ابھی سردی کا زمانہ آ رہا ہے۔ ہمارا میرے دوست ہیں حکیم اسد محمود آہیر صاحب،
وہ बतला रहे थे कि मौलाना हमने घर के अंदर रात को 1 घंटे की नशिस्त बनाई हुई है बीवी बच्चों के साथ, घर में टीवी नहीं है, 1 घंटा हम घर में मुज़ाकरा करते हैं, गपशप लगाते हैं और उस घर का माहौल बड़ा बाबरकत और पुरसुकून होता है, जिस घर में डिस्कस का, बहस का और बात करने का माहौल होता है। पहले ज़माने में तो होता था, अब नहीं होता। सर्दी आ रही है, सर्दी में घर वाले वैसे इकट्ठे बैठे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाया करो। नमाज फजर का वक्त बयान करो। ज़रा समझना, जब आप सूरज निकलने से तखमीनन 1.5 घंटा पहले, तकरीबन सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले मशरिक की तरफ से, किधर? मशरिक की तरफ से। सूरज किधर से निकलता है? मशरिक की तरफ से। सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले मशरिक की तरफ से आसमान के किनारे पर एक सफेदी जाहिर होती है। क्या जाहिर होती है? वो सफेदी जमीन से उठकर ऊपर की तरफ एक सुतून की शक्ल में बुलंद होती है। और जेड़े आखते नहीं बस धारी है सब एक ही, ये वो धारी समझाई जा रही है। सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले मशरिक की तरफ जमीन से उठकर सुतून की शक्ल में एक सफेदी ऊपर बुलंद होती है। इसे सुबह काजिब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुबह काजिब, झूठी सुबह। काजिब का माना झूठी, झूठी सुबह। थोड़ी देर रहकर यह सफेदी गायब हो जाती है। ये पक्की सफेदी नहीं होनी, इस वास्ते उसे काजिब आखा गया। थोड़ी देर रहकर यह सुतून वाली सफेदी क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। इसके बाद दूसरी सफेदी जाहिर होती है। इसके बाद दूसरी सफेद जाहिर होती है, जो मशरिक की तरफ से दाएं बाएं जानब को फैलती उठती है। वो यूं फैलती है, सुतून की शक्ल में नहीं होती, बल्कि दाएं जानिब मशरिक की जानिब फैलती हुई उठती है। यानी आसमान के तमाम मशरकी किनारे पर फैली हुई होती है, ऊपर की तरफ लंबी लंबी नहीं उठती। इसे सुबह सादिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये जेड़ा दायमी नक्शा नहीं बने ने, ये उस नूं वेख के बने ने ना। फजर दा टाइम हो गया, हुण उसदे तजर्बे च गलती भी लग सकनी। इस वास्ते उलमा आखदे ने बस 2 मिनट दी एहतियात करो। हो सकना उसदे तजर्बे के लग गई होवे, गलती लग गई होवे, नक्शा बना। और इससे सुबह सादिक कहते हैं। इसी सुबह सादिक के निकलने से नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। जब वो सफेदी दाएं बाएं पूरे मशरिक के किनारे के ऊपर फैल जाए तो ये कौन सा वक्त है? नमाज फजर का वक्त शुरू हो गया। और आफताब निकलने से पहले पहले तक रहता है। जब आफताब का जरा सा किनारा भी निकल आया तो फजर का वक्त खत्म हो गया। फजर का वक्त क्या हो गया? ये वक्त को पहचानने का तरीका लिखा है। दूसरा सवाल, फजर का मुस्तहब वक्त क्या है? कि किस वक्त में फजर की नमाज पढ़ी जाए तो सवाब ज्यादा मिलता है? जवाब, जब उजाला हो जाए और इतना वक्त हो कि सुन्नत के मुवाफिक अच्छी तरह नमाज अदा की जाए और नमाज से फारिग होने के बाद इतना वक्त बाकी रहे कि अगर ये नमाज किसी वजह से दुरुस्त न हुई हो तो सूरज निकलने से पहले दोबारा सुन्नत के मुवाफिक नमाज पढ़ी जा सकती हो, तो ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना अफजल है। आप सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ लें उजाले में, सुन्नत के वक्त नमाज पढ़ लें उजाले में, फिर इतना वक्त सूरज के तुलू से पहले बाकी रहे कि अगर पहली नमाज के अंदर खराबी आ गई थी तो दूसरी मर्तबा नमाज लौटाना पड़े, तो इतना वक्त बाकी रहे कि आप नमाज तुलू से पहले पहले सुन्नत के मुताबिक पढ़ सकें, तो इस वक्त में फजर की नमाज पढ़ना क्या है? अफजल है। वगरना तो वो अंधेरे में पढ़ी जाती। अब एक हदीस में आता है, ये तो फिका के अहकामात है ना, एक हदीस में आता है कि अंधेरे में नमाज पढ़ना फजर की, और दूसरी हदीस में आता है उजाले में नमाज पढ़ना। अब जो अहले हदीस हजरात है ना, वो अंधेरे में नमाज पढ़ने को अफजल कहते हैं। हम जो हनफी हजरात हैं, हम कहते हैं कि उजाले में। अब रवायात के तरजीही इख्तिलाफ होता है ना, कि वो अंधेरे वाले को तरजीह देते हैं और हनफी जो है वो उजाले वाले को तरजीह। अफजल गैर अफजल का फर्क है,
یہ فرق جائز ناجائز کا نہیں ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ کہ اندھیرے میں افضل ہے یا اجالے میں افضل. اب حنفیوں نے ایک تطبیق دی ہے دونوں حدیثوں میں. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ابو حنیفہ پر. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اجالے میں ہم اس حدیث کو کیوں ترجیح دیتے ہیں افضل ہونے پر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجالے میں نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے. جتنا اجالا ہو سی نا نمازی اتنے جاگ کے آ جاتے. اور رمضان میں چونکہ لوگ سحری کے وقت اٹھے ہوئی ہوتے ہیں اس وقت نمازیوں کی کثرت اندھیرے میں ہوتی ہے کہ لوگ سہ پائے نا تو سوجالے کا انتظار کرے رہے جو ابھی میں نے افضل وقت پڑھا ہے تو لوگ سہ پاؤ سے انفرادی نماز پڑھ کے تو اسی جماعت کرانے بتائے. تو رمضان میں آپ اندھیرے والی روایت کے اوپر عمل کر کے رمضان میں وہ افضلیت حاصل کر لیں اور غیر رمضان میں 11 مہینے اجالے والی روایت کے اوپر عمل کر کے اس افضلیت کا ثواب لیں گے. تو دونوں حدیثوں کے اوپر بیک وقت عمل ہو جائے گا. تو بہرحال یہ فرق جو ہوتا ہے فقہی یہ روایات کی ترجیحی کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. اس کے لیے ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا یہ درست نہیں ہوتا. اللہ عمل کی توفیق عطا